اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وفي اتحاد الرتبة أي رتبة الضميرين بأن كانا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين الزم فصلا للثاني وقد يبيه الغيب فيه وصلا ولكن لا مطلقا بل مع وجود اختلاف ما بين الضميرين كأن يكون أحدهما مثنى والآخر مفردا۔ تو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، ہم ضمیر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب دو ضمیریں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں سے جو ضمیر اخص ہو یعنی عارف ہو اس کو مقدم کریں اور جو غیر اخص ہو اسے مؤخر کریں۔ یعنی ضمیر متکلم عارف ہے، ضمیر مخاطب اس کی نسبت غیر عارف ہے تو متکلم کو مقدم کریں اور ضمیر مخاطب کو مؤخر کریں۔ اگر ضمیر مخاطب اور غائب اکٹھی ہو جائیں تو پھر چونکہ مخاطب عارف ہے بنسبت غائب کے، لذا مخاطب کو مقدم کریں اور ضمیر غائب کو مؤخر کریں۔ تو یہ بات تھی کہ جب دونوں ضمیریں مختلف ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو ضمیریں اکٹھی ہو جائیں اور دونوں ضمیریں رتبہ میں مساوی ہوں، متحد ہوں، دونوں ضمیروں کا رتبہ ایک ہو، مثلا یہ کہ پہلی اور دوسری دونوں ضمیریں متکلم ہوں یا دونوں ضمیریں مخاطب ہوں یا دونوں ضمیریں غائب ہوں۔ کتنی صورت بن گئی؟ تین۔ دونوں ضمیریں متکلم ہوں، دونوں مخاطب ہوں، دونوں غائب ہوں، جی کتنی صورتیں بن گئی؟ تین۔ مثلاً ظننتنی ایایا، تو یہ ظننتنی، نی نون وقایہ کیا، یا متکلم یہ ضمیر، ایایا یہ بھی ضمیر متکلم۔ یا مثلا علمت کا ایا کا بھی مخاطب ہے، ایا کا بھی مخاطب ہے۔ حسبت ہو ایا ہو، تو حسبت ہو بھی غائب ہے، ایا ہو بھی غائب ہے۔ توجہ، یہ تین صورتیں ہو گئیں کہ دونوں ضمیر متکلم ہوں یا دونوں مخاطب ہوں یا دونوں غائب ہوں۔ تو پھر یہاں دیکھیں کہ وہ جو دونوں ضمیریں ہیں وہ دونوں یا ضمیر مفرد ہوں گی، دونوں مفرد ہوں یا دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جامع ہوں۔ تو تین کو تین میں ضرب دیں تو کتنی ہو جائیں گی؟ 9 ضمیریں۔ اچھا، تو یہ جو 9 ضمیریں ہیں ان کو پھر دیکھیں ضمیر کو کہ ضمیر 2 ضمیریں ہیں، اب ان میں سے دونوں ضمیریں، یہاں تک تو 9 ہو گئی نا، 9 قسمیں۔ اب پھر دیکھیں
کہ وہ ضمیریں جو 9 ہیں ان میں سے ہر 2 ضمیریں یا تو دونوں مذکر ہوں گی یا دونوں مؤنث ہوں گی یا دونوں مذکر ہوں گی یا دونوں مؤنث ہوں گی، یا تیسری صورت پہلی ضمیر مذکر ہوگی دوسری مؤنث، یا اس کا عکس یعنی پہلی مؤنث ہوگی اور دوسری مذکر. تو یہ کتنی قسمیں بن گئیں؟ 4. 9 کو 4 میں ضرب دیں تو کتنی بن جائیں گی؟ 36 قسمیں بن گئیں. اچھا، تو اسی طرح پھر آگے اور بھی اقسام بن سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ اقسام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ سے سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں ضمیریں رتبہ میں متحد اور مساوی ہوں تو پھر مقدم کس کو کریں، مؤخر کس کو کریں؟ بھائی جب 2 ضمیریں ہوں ان میں سے ایک اعرف ہو، اخص ہو، تو اخص کو مقدم کیا جائے گا، یہ تو پہلے ذکر ہو گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اعرف نہیں ہے، دونوں رتبہ میں مساوی ہیں، تو پھر کس کو مقدم کریں؟ ایک کو مقدم کریں، دوسری کہے گی کہ میں بھی تو اسی کے مرتبہ کی ہوں، تو پھر یہ ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے. تو کس کو مقدم کریں؟ فرماتے ہیں کہ یہاں جو دوسری ضمیر ہے اس کو منفصل لائیں، اس کو متصل نہ لائیں، منفصل لائیں. جب دوسری کو منفصل لائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو متصل ہے، چونکہ اس نے فعل کے ساتھ متصل ہونا ہے، عامل کے ساتھ ملنا ہے، متصل ہونا ہے، تو پھر ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گی. وہ جو متصل ہوگی وہ مقدم ہوگی اور جو منفصل ہوگی وہ مؤخر ہوگی. تو واضح ہوگا مطلب، بس اتنی سی بات تھی. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اگر دونوں ضمیریں رتبہ میں مساوی ہوں تو اگر وہ دونوں متکلم ہیں یا مخاطب ہیں تو پھر تو یہی حکم ہے. لیکن اگر وہ دونوں غائب ہوں تو پھر اس میں تھوڑی سی اور لچک بھی ہے، چونکہ جو متکلم مخاطب ہوتی ہیں وہ عین ہوتی ہیں دونوں، اور جو غائب کی دونوں ضمیریں ہیں تو ان میں تغیر بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ متغیر ہوں، مثلا یہ کہ ایک ضمیر تثنیہ ہے دوسری ضمیر مفرد ہے، تو ان دونوں کو آپ متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسری کو منفصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. منفصل لائیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ متصل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ کہیں انالا ہما ہو، تو یہ ہما بھی ضمیر متصل ہے، وہ بھی ضمیر متصل ہے، لیکن ان دونوں میں اختلاف ہے، تغایر ہے کہ ایک تثنیہ کی ہے اور دوسری مفرد کی ہے. یا مثلا آمۃ زیدن آتیتہ ہا، یہاں بھی اختلاف ہے. آتیتہ ہا، تو ہو ضمیر مذکر ہے، ہا ضمیر مؤنث ہے. یا مثلا آمۃ زیدن آتیتہ ہا ہو، سمجھ گئے؟ تو خلاصہ یہ کہ اگر دونوں ضمیر متکلم ہوں یا دونوں مخاطب ہوں تو دوسری کو واجب ہے کہ منفصل استعمال کریں، لیکن اگر دونوں ضمیریں غائب ہیں تو پھر وہ دونوں ضمیریں اگر ایک جیسی ہیں، کوئی ان میں اختلاف اور تغایر نہیں ہے، تو بھی واجب ہے کہ دوسری کو منفصل استعمال کریں.
لیکن اگر ان دو ضمیروں کے درمیان اختلاف اور تغیر ہے، مثلا ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، یا ایک تثنیہ ہے ایک مفرد ہے، یا ایک مفرد ہے دوسری جامع ہے، یا ایک تثنیہ ہے ایک جامع ہے، تو پھر اس میں آپ کو اختیار ہے، اس کو متصل لانا بھی جائز ہے اور منفصل استعمال کرنا بھی صحیح ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، تو ایک بات پہلے ذکر ہوئی ہے کہ ضمیر کو اس صورت میں منفصل استعمال کرنا جائز ہوتا ہے کہ جب ضمیر متصل ممکن نہ ہو۔ تو ایک شعر ہے شاعر کا، تو اس میں ضمیر کو باوجود کہ متصل استعمال کرنا ممکن ہے، اس کے باوجود ضمیر کو منفصل لایا گیا ہے، تو کیوں؟ فرماتے ہیں یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے، جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے اس کی طرف۔ اچھا، یہ تھا ضمیر کے بارے ایک مطلب جو مضمرات کا، تو یہ یہاں تک واضح ہو گیا۔ اچھا، مثالیں کتاب میں ہیں، پڑھیں گے۔ اب دوسرا مطلب، اس دوسرے مطلب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نون وقایا جو یا متکلم ہوتی ہے، اس سے پہلے نون وقایا کا ذکر کرنا یا ذکر نہ کرنا، تو اس کے بارے یہ مطلب شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ کی چونکہ ہیں تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف، تو اگر یا متکلم متصل ہو حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ، تو نون وقایا کو اس یا متکلم سے پہلے ذکر کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نون وقایا کو ذکر کیا جاتا ہے، بعض میں نون وقایا کو ذکر کرنا یا نہ کرنا دونوں صحیح ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نون وقایا کو ذکر کرنا جائز اور صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یا متکلم متصل ہو فعل کے ساتھ، تو اس سے پہلے نون وقایا کا ذکر کرنا، نون وقایا کو ذکر کرنا واجب ہے، البتہ وہ بھی اس صورت میں کہ البتہ یہ دیکھ لیں کہ اگر نون وقایا وہ جس فعل کے ساتھ آپ متصل کر رہے ہیں وہ فعل کون سا ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے، تو جو بھی فعل ہے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو اس یا سے پہلے نون کا ذکر کرنا واجب ہے۔ مثلا ضربنی، یضربنی، اضربنی، سمجھ گئے؟ تو نون وقایا کو ذکر کرنا واجب ہے۔ ہاں البتہ وہ فعل جو ہے نا اس کے ساتھ اگر نون اعرابی ہو تو پھر نون وقایا کا ذکر کرنا یا ذکر نہ کرنا، ذکر کرنا پھر واجب نہیں ہے، جائز ہے، جیسا کہ یہ پہلے بھی آپ جو مثلا وہ وہاں گزرا تھا تأمرونا، اس کے ساتھ یا متکلم کو متصل کریں تو کیا بنے گا؟ تأمرویا، اسی طرح بنے گا۔ ہاں تو وہاں تأمرونی، تأمروننی، تأمرونی، اس طرح، تو نون وقایا کو ذکر کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں ایسا فعل کہ خواہ فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، فعل امر ہو، جس فعل کے ساتھ نون اعرابی نہ ہو اور اس فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو اس یا متکلم سے پہلے نون وقایا کا ذکر کرنا واجب ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، کیوں اس نون کو نون وقایا کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے دو قول ہیں۔
ایک قول مصنف ہے اور ایک دیگر علماء کا قول ہے۔ مصنف ارشاد فرماتے ہیں کہ نون وقایا کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نون فعل کو اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے، جی فعل کو بچاتی ہے۔ نون وقایا وقایا کی وقایتن، وقایا کے معنی کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، بچانا، حفاظت کرنا۔ تو وہ نون وقایا جو ہے نا، وہ فعل کو اسم کے ساتھ، کون سا اسم؟ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس فعل کو جو فعل جس فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہے، اس فعل کو اس اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے، جس اسم کے ساتھ یا متکلم ہو، جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس فعل کو اس اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے۔ مثلا ضربنی، ضربا اس ایک مرد نے مارا، نی مجھے، شاجرانی اس ایک مرد نے جھگڑا کیا، نی میرے ساتھ۔ تو اب اس میں نون وقایا موجود ہے۔ اگر اس کو کہا جائے ضربا یا، یعنی ضربی، ضربا یا تو نہیں ہوتا، ضربی، نون وقایا کے بغیر اگر یا متکلم کو فعل ماضی کے ساتھ متصل کریں، ضربی، تو یہ فعل مشتبہ ہو جائے گا اسم کے ساتھ۔ کون سا اسم؟ ضربی۔ تو اب ضرب اسم ہے، اس کے معنی ہے سفید رنگ کا شہد، ہاں جس کو آپ ماکھی کہتے ہیں، سفید رنگ کا شہد جو بہت غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو ضربی، ضربی، اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یا یہ فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ یا متکلم متصل ہے جو کہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اب یہ اشتباہ ہو گیا، تو اس اشتباہ سے بچاتی ہے نون وقایا۔ اگر ساتھ نون وقایا ہو یا متکلم سے پہلے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے، اگر یا متکلم کے بغیر ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسا کہ شاجرانی میں اگر آپ کہیں شجری، تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ شجرہ، شجر فعل ہے یا اسم ہے؟ شجری چونکہ نون نہیں ہے تو فعل ماضی جس کے ساتھ یا متکلم متصل ہے وہ، اور اسم جو شجر ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو دونوں کی شکل و صورت ایک ہے۔ اب پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے جو کہا ہے شجری تو کیا یہ فعل کو استعمال کر رہا ہے یا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو جب کہا جائے گا شجرانی تو واضح ہو جائے گا کہ یہ فعل ہے، تو اشتباہ سے بچاتی ہے نون وقایا۔ نون وقایا فعل کو، فعل ماضی کو جو واحد مذکر کا صیغہ ہے اس کو اس اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے اس اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے، اس لیے اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ اور کس سے بچاتی ہے؟ فرماتے ایک اور بھی صورت سنیں۔ جو امر حاضر کا صیغہ ہے نا، اکرم، مثلا اکرم، تو اس کے ساتھ یا متکلم کو متصل کریں تو کیا بنے گا؟ اکرمی، ایسے ہی بنے گا۔ تو اب یہ واحد مذکر کا جو صیغہ ہے اس کو
واحد مؤنث امر حاضر کے ساتھ اس صیغے کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بھی بچاتی ہے، چونکہ وہ بھی ہے اکرمی۔ واحد مذکر جب اس کے ساتھ یا متکلم متصل ہو اکرمی تو یہ مشتبہ ہو جائے گا امر مؤنث۔ تو امر مذکر کو امر مؤنث کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے تو نون وقایا ہے۔ تو یہاں آپ یوں کہیں گے اکرمنی، نون کے بغیر کہیں تو بنے گا اکرمی، اب اشتباہ ہو جائے گا۔ جب نون کے ساتھ استعمال کریں گے تو اشتباہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا مصنف کے نزدیک کہ نون وقایا کو نون وقایا کیوں کہتے ہیں، یہ وجہ تسمیہ مصنف کے نزدیک۔ اور مصنف کے علاوہ بعض علماء جو ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی نون وقایا کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فعل کو کسرہ سے بچاتی ہے، یعنی فعل پر کسرہ کے داخل ہونے سے بچاتی ہے۔ چونکہ جو کسرہ ہوتا ہے نا وہ جر کے مشابہ ہوتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے اس پر جر آ سکتی ہے نہیں، جر مختص بالاسم ہے، اسم کا خاصہ ہے، فعل پر جر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر نون وقایا نہ ہو تو فعل کے آخر میں کسرہ آئے گا، جیسا کہ زارابنی، اب نون وقایا کو گرا دیں تو کیا بنے گا؟ زارابی، زارابنی، اس میں فعل مفتوح ہے، لیکن اگر نون کو گرا دیں تو بن جائے گا زارابی، تو فعل پر کسرہ آ گیا با کے آخر، اب چونکہ فعل کا آخری حرف با ہے تو اس پر کسرہ داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اکرمنی، اکرم فعل ساکن ہے، ساکن ہے نا آخر اس کا، لیکن اگر آپ یا متکلم کے ساتھ متصل کریں اور نون وقایا نہ ہو تو کیا بنے گا؟ اکرمی، چونکہ یا چاہتی مرما قبل مکسور ہو تو اب فعل پر کسرہ آ گیا۔ تو یہ جو نون وقایا ہے یہ فعل پر کسرہ داخل ہونا نون وقایا اس سے بچاتی ہے، تو اس لیے نون کو نون وقایا کہتے ہیں۔ واضح ہوگا مطلب؟ تو آپ یہ اگر کہہ دیں کہ بھئی نون وقایا کو نون وقایا کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی چونکہ یہ نون فعل کو اسم کے ساتھ، یعنی وہ فعل جس کے ساتھ یا متکلم متصل ہے، اس فعل کو اس اسم کے ساتھ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہے اس اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے۔ امر مذکر کو امر مؤنث کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے، اور فعل کو کسرہ سے بچاتی ہے، تو اس چیز کو نون وقایا کہتے ہیں۔ یعنی آپ تینوں جزئیں کہہ دیں تو دونوں قولوں کو آپ جامع کر دیں تو یہ مناسب ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو نون وقایا ملحق ہوتی ہے، ہاں نون وقایا کو ذکر کیا جاتا ہے یا متکلم سے پہلے، کب؟ کہ جب یا متکلم متصل ہو فعل کے ساتھ، نہ حرف نہ اسم بلکہ فعل کے ساتھ۔ تمام افعال میں یہی حکم ہے، فرماتے ہیں ہاں تمام افعال میں یہی حکم ہے سوائے لیسا کے۔ جو فعل لیسا ہے نا اس میں یہ حکم نہیں، اس میں دونوں صورتیں صحیح ہیں، نون وقایا کو ذکر کریں اور کہیں لیسا نی تو بھی ٹھیک ہے، اگر بغیر نون وقایا کے لیسی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کیوں اس طرح کیوں ہے؟
آخر یہ بھی تو فعل ہے۔ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ لیسا فعل ہے، مگر چونکہ یہ بیچارہ فعل جامد ہے، اور جو فعل جامد ہوتا ہے وہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس لیے باقی افعال والا حکم اس پر نہیں چلے گا، یہ اس حکم سے ذرا مستثنا ہے، کمزور عامل ہے، کمزور فعل ہے، جامد ہے۔ جو فعل جامد ہوتا ہے وہ کمزور عامل ہوتا ہے، جس طرح کہ اسم کمزور عامل ہوتا ہے۔ اچھا، تو افعال میں تو یہی حکم ہے کہ جس فعل کے ساتھ بھی یا متکلم متصل ہو تو اس یا متکلم سے پہلے نون وقایا کا ذکر کرنا واجب ہے، لیکن جو حروف ہیں یا اسماء ہیں فرماتے ہیں ان کے ساتھ نون وقایا کو ذکر کرنا واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے تو کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں ہاں بعض ایسے حروف ہیں کہ جن کے ساتھ نون وقایا کا ذکر کرنا بھی جائز صحیح ہے، جائز ہے، ذکر نہ کریں تو بھی جائز ہے۔ مثلا ان میں سے حروف مشبہ بالفعل میں سے جو لیتا ہے، اس کے ساتھ نون وقایا کو ذکر کریں اور کہیں یا لیتنی کنت ترابا، جی یا لیتنی تو نون وقایا کے ساتھ ہے، اور اگر آپ یا لیتی کہہ دیں بغیر نون کے تو بھی صحیح ہے، مگر اتنی بات یاد رکھیں کہ نون وقایا کا لیتا کے ساتھ ذکر کرنا یہ کثیر ہے، نہ ذکر کرنا یہ نادر اور قلیل ہے، بلکہ یوں کہہ دیں کہ نظم میں ضرورت شعری کی بنا پر نون کو نہ ذکر کیا جائے تو نہ کی جائے، ورنہ اس کو ذکر کرنا کثیر ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں لیتا استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ یا متکلم متصل ہے تو ساتھ نون وقایا ہے۔ کوئی مورد قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں بغیر نون وقایا کے ہو۔ کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ لیتا جو ہے یہ فعل کے ساتھ مشابہت زیادہ رکھتا ہے، اس کی فعل کے ساتھ شباہت زیادہ ہے۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے سب سے زیادہ جو فعلوں کے مشابہ ہے نا وہ لیتا ہے، لیتا کی مشابہت زیادہ ہے، اور باقی جو حروف مشبہ ہیں ان کی فعلوں کے ساتھ مشابہت ہے مگر کم ہے، تھوڑی ہے، اس کی زیادہ ہے۔ کیسے زیادہ ہے؟ اس لحاظ سے کہ جب لیتا کے ساتھ ما کافہ ملحق ہو جائے، لیتا ما، تو باوجود ما کافہ ملحق ہونے کے بھی یہ عمل کرتا ہے، تو جب یہ عمل کر لیتا ہے تو یہ عامل قوی ہے، فعل کے مشابہ ہے۔ حالانکہ جو باقی حروف مشبہ بالفعل ہیں لیتا کے علاوہ ان کے ساتھ ما کافہ ملحق ہو جائے تو وہ عمل سے بالکل روک دیتا ہے، عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر لیتا قوی ہے، طاقتور ہے، باوجود ما کافہ کے یہ عمل کر لیتا ہے، یہ اس کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، تو لیتا کے ساتھ نون وقایا کو ذکر کرنا کثیر ہے۔ تو لعل فرماتے ہیں لعل لیتا کے برعکس ہے، کیونکہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت کم ہے، بلکہ بعض تو اس کو حروف جارہ میں سے شمار کرتے ہیں کہ یہ لعل حرف جار ہے، انشاءاللہ اسی میں آگے پڑھیں گے۔ تو لعل، کئے اور متا، وہ جو 17 حروف جارہ ہیں ان میں ان تین کو زیادہ کر کے 20 حروف جارہ تحریر کرتے ہیں، اور مصنف نے ابن مالک نے، محمد ابن مالک نے اپنے شعر میں وہ 20 شمار کیے ہیں، جن میں سے ایک لعل ہے، ایک کئے ہے اور ایک متا ہے۔ تو اس لعل کی چونکہ فعل کے ساتھ مشابہت بہت کم ہے، اس لیے اس کے ساتھ جب یا متکلم متصل ہو تو یہ بغیر نون وقایا کے استعمال ہوتا ہے۔ لعلی ابلغ الاسباب عملا، جی لعلی ابلغ الاسباب، لعلی اعمل رب ارجعون
لعلی اعمل صالحا، لعلنی نہیں ہے، لعلی اعمل صالحا، لعلی ابلغ الاسباب۔ اچھا، تو یہ بغیر نون کے استعمال ہوتا ہے، بغیر نون کے استعمال ہونا کثیر ہے، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے بغیر نون کے۔ ہاں لعلنی یہ بھی نظم میں وارد ہوا ہے، ورنہ بغیر نظم کے نثر میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تھے حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کی تعداد کتنی ہے؟ 6 مشہور قول کے مطابق 6، جن میں سے ایک لیتا ہے، ایک لعلہ ہے، باقی کتنے بچ گئے؟ 4۔ ان 4 کے ساتھ نون وقایہ نہیں آتی، استعمال نہیں ہوئی کلام عرب میں۔ جی وہ جو 4 ہیں باقی، ان میں نون وقایہ استعمال ہوئی ہے کلام عرب میں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ اب بھائی ہوئی ہے، اننی، کأننی، اننی، انی، کأنی، بغیر نون کے استعمال کریں، نون وقایہ کے، یا نون وقایہ کے ساتھ استعمال کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ چونکہ جو سب سے قوی ہے وہ بھی ذکر ہو گیا، اس کے ساتھ بھی نون وقایہ آ سکتی ہے۔ جو سب سے کمزور ہے اس کے ساتھ بھی نون وقایہ آ سکتی ہے۔ تو جو بین بین ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں بھی یہی حکم ہے۔ البتہ ان میں یہ جو 4 ہیں ان کے ساتھ نون وقایہ کو ذکر کرنا یا نون وقایہ کو ذکر نہ کرنا، اس میں علماء کا ذرا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز الوجہین ہے، یعنی اختیار ہے، اور بالکل دونوں صورتیں برابر ہیں، نون وقایہ کو ذکر کریں یا ذکر نہ کریں، کسی میں ترجیح نہیں ہے، دونوں بطور مساوی جائز ہیں، اور بعض علماء ترجیح کے قائل ہیں۔ دیکھیں ترجمہ بار۔ ہاں وفی اتحاد الرتبۃ اے رتبۃ الضمیرین بیان کانا لمتکلمین او مخاطبین او غائبین الزم فصلا للثانی، اور جب دونوں ضمیریں رتبہ میں مساوی ہوں، دونوں ضمیروں کا رتبہ مساوی ہو، بیان کانا لمتکلمین بین طور کہ دونوں متکلم کی ضمیریں ہوں، او مخاطبین یا مخاطب ہوں، یا دونوں ضمیر غائب ہوں، الزم فصلا للثانی تو آپ پر لازم ہے کہ دوسری ضمیر کو آپ منفصل استعمال کریں۔ وقد یبیح الغیب فیہ وصلا، اور اسی مورد میں یعنی جب دونوں ضمیروں کا رتبہ مساوی ہو اور ہوں دونوں غائب، تو ضمیر دونوں دوسری ضمیر کو متصل لانا یہ بھی مباح ہے۔ جی غائب کی ضمیر کو مباح ہے متصل استعمال کرنا، متصل استعمال کرنا مباح ہے صرف ضمیر غائب میں، لیکن وہ بھی ولیکن لا مطلقہ، مطلقہ نہیں، بل مع وجود اختلاف ما بین الضمیرین، بلکہ جب دو ضمیروں کے درمیان کوئی اختلاف اور تغایر موجود ہو۔ کیا مطلب؟ کأن یکون احدہما مثنی والآخر مفردا، مثلا یہ کہ ان میں سے ایک ضمیر تثنیہ ہو دوسری مفرد ہو، مثلا یا اس کی مانند جو بھی ہو، اس کی مانند مثلا ایک ضمیر مذکر ہو دوسری مؤنث ہو، تو اختلاف تو ہو گیا۔ مثلا انالہما ہو کفو اکرم والدن، تو یہ شعر کی ایک جز ہے، اس کی پہلی جز یوں ہے، لِوَجْهِكَ فِي الْإِحْسَانِ بَسْطٌ وَبَهْجَةٌ، یہ لِوَجْهِكَ فِي الْإِحْسَانِ بَسْطٌ وَبَهْجَةٌ، بسطن اور بہجتن دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ خوشی، بسط اور بہجہ دونوں کا معنی خوشی، خوش ہونا۔ تو یہ بسطن و بہجتن ان دو کی طرف، انالا ہما ہو میں ہما ضمیر جو ہے وہ ان دو کی طرف لوٹ رہی ہے، بسط اور بہجہ کی طرف، اور ہو جو ضمیر ہے ہما کے بعد والی جو ضمیر متصل ہے نا ہو مفرد کی، وہ واجہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لے وجہ کا میں واجہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضمیر
تسنیہ ہے، دوسری ضمیر مفرد ہے، ہیں دونوں غائب رتبہ میں مساوی ہیں، لیکن چونکہ ان میں اختلاف ہے لذا دونوں کو متصل لایا گیا ہے۔ وَنَحْوُ قَوْلِ الْفَرَزْدَق، اور جو فرزدق کا قول ہے یا جو اس کی مانند ہے، جہاں بھی ہو کوئی بھی ہو، یہ قول کہ بالباعث الوارث الامواتی قد ضامنت ایاہم الارض فی دہر الدہاریری، تو الضرورت اقتضت، الضرورت اقتضت یہ مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ یہ خبر ہے، اور نحو قول الفرزدق یہ مبتدا ہے۔ تو فرزدق کا جو قول ہے یا جو اس کی مانند ہو، یہاں ضمیر کو باوجود کے متصل استعمال کرنا ممکن تھا، قد ضامنت ایاہم، ایاہم کی بجائے یوں کہہ دیتے قد ضامنت ہم، تو یہ ممکن تھا، لیکن یہاں اس کو منفصل استعمال کیا ہے، باوجود کہ متصل ممکن تھی، کیوں؟ حالانکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب متصل ممکن ہو تو منفصل استعمال کرنا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے، اس لیے اس کو منفصل لانا پڑا، چونکہ اگر اس کو متصل استعمال کرتے تو پھر شعر کا وزن ٹوٹ جاتا تھا۔ اقتضت انفصال الضمیر، تو ضرورت شعریہ اس نے تقاضا کیا ہے ضمیر کو منفصل لانے کا، مع امکان اتصال ہی، باوجود کہ اتصال ممکن تھا۔ وقبل النفس اذا كانت مع الفعل، اور یائے نفس یعنی یائے متکلم سے پہلے، اذا كانت مع الفعل جب کہ وہ یا فعل کے ساتھ ہو، اس کا مطلب یہ کہ حرف اور اسم خارج ہو گئے، متصلتاً بہ جبکہ وہ ہو بھی متصل، یعنی درمیان میں کسی نون اعرابی وغیرہ کا فاصلہ نہ ہو، تو التزم نون وقایت، نون وقایہ کو لازم قرار دیا گیا ہے، کہاں؟ قبل جان نفس، یا نفس سے پہلے نون وقایہ کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ سمیت بذالک، اس کو یہ نام دیا گیا ہے، یعنی نون وقایہ کو نون وقایہ کہا گیا ہے، کیوں؟ قال المصنف، مصنف فرماتے ہیں لأنها تقل فعل من التباسه بالاسم المضاف الى یاء المتکلم، اس لیے کہ یہ نون فعل کو بچاتی ہے اشتباہ سے، بالاسم المضاف، اسم مضاف کے ساتھ، کون سے اسم مضاف؟ الى یاء المتکلم، جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہے، یعنی فعل کو اس اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اذ لو قیل فی ضربنی ضربی، اس لیے کہ اگر کہا جائے ضربنی میں ضربی یعنی بغیر نون کے کہا جائے لالتبس بالضرب، تو یہ فعل مشتبہ ہو جائے گا ضرب کے ساتھ۔ ضرب کیا ہے؟ وہ اسم ہے، وَهُوَ الْأَسَلُ الْأَبْيَضُ الْغَلِيظُ، جو کہ شہد ہے سفید رنگ کا، بہت غلیظ اور گاڑھا ہوتا ہے۔ تو ایک تو فعل کو اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچاتی ہے، ومن التباس سے امر مؤنث سے ہی بے امر مذکر ہی، جہاں یہ عبارت جو ہے نا یہ ویسے معکوس ہے، یوں ہونا چاہیے تھا وَمِنِ الْتِبَاسِ سے امر مذکر ہی بے امر مؤنث ہی، کہ امر مذکر کو اضرب، اضربی، اضربنی میں اگر کہا جائے اضربی تو اس کو بچاتی ہے امر مؤنث کے ساتھ مشتبہ ہونے سے، جو بھی ہے جو وہ بھی ہے اضربی۔ اچھا، اذ لو قلتا اکرمی بدلہ اکرمنی، اس لیے کہ اگر آپ اکرمنی کے بدلے کہہ دیں اکرمی قاصدن مذکرن، جبکہ آپ در حالانکہ آپ مذکر کا قصد کرنے والے ہوں، تو لم یفہم المراد، تو مراد نہیں سمجھی جائے گی۔ وقال غیرو، وہ تو تھا نا مصنف کا قول، اور
اب وقال غیر مصنف نے فرمایا ہے کہ نون وقائے کو نون وقائے اس لیے کہتے ہیں لأنہا تقی ہے، چونکہ یہ فعل کو بچاتی ہے، تقی ہے، ہی ضمیر کا مطلب فعل ہے کہ یہ فعل کو بچاتی ہے من الکسر، کسرت کے داخل ہونے سے، المشبہ للجر، جو کسرہ جر کے مشابہ ہوتا ہے، لے لزوم کسر ما قبل الیا، کیونکہ جو یا کا ما قبل ہوتا ہے اس پر کسرہ لازم ہوتا ہے، اس کو مکسور پڑھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یا چاہتی ہے میرا ما قبل مکسور ہو، تو اس لیے اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ ولیسی بلا نون قد نظم، اور لیسی جو ہے یعنی لیسا جو ہے نا، لیسا اس کے ساتھ جب یا متکلم متصل ہو تو بغیر نون کے لیسی قد نظم یہ نظم کیا گیا ہے۔ قال شاعر، شاعر کہتا ہے عدد تو قومی کا عدید تیسی اذ ذهب القوم الکرام لیسی، تو یہ لیسی کہا ہے شاعر نے، لیسا نہیں کہا، لیسا نہیں کہا۔ ولا یجیء فی غیر النظم، غیر النظم میں لیسی نہیں آتا بلکہ لیسا نہیں آتا ہے۔ ولا یجیء فی غیر النظم، غیر نظم میں نہیں وارد ہوا لیسا الا بالنون، مگر نون کے ساتھ، یعنی لیسا نہیں استعمال ہوتا۔ کا غیر ہی من الافعال، جس طرح کہ لیسا کے علاوہ دیگر افعال نون کے ساتھ آتے ہیں تو یہ لیسا بھی نثر میں نون کے ساتھ آتا ہے۔ کقولہم، مثلا عربوں کا قول ہے علیہ رجلا لیسنی بالنون، یہ لیسنی نون کے ساتھ، علیہ یہ اسماء افعال میں سے۔ ولیتنی بالنون فشا، اور لیتنی جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے جو لیتا ہے یہ بالنون فشا، یہ نون کے ساتھ فشا اے کاسرا وزاء، یعنی یہ کثیر ہے اور عام ہے، زاء زال الف عین، اس کے معنی ہوتے ہیں کثیر ہونا، شائع ہونا، عام ہونا۔ لمزیتها علی اخواتها فی الشبہ بالفعل، چونکہ لمزیتها، ہا ضمیر کا مرجع لیتا، چونکہ لیتا کو مزیت ہے، فضیلت ہے، فوقیت ہے علی اخواتها، اپنے دیگر اخوات و نظائر پر، کس میں مزیت ہے؟ فی الشبہ بالفعل، فعل کے ساتھ مشابہت میں، یعنی یہ فعل کے زیادہ مشابہ ہے۔ یدل علی ذالک سماع اعمالها مع زیادت ما، اور اس مطلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی لیتا جو ہے نا وہ تمام حروف میں سے، حروف مشبہ بالفعل میں سے، ان سب میں سے فعل کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یدل علی ذالک، اس پر دلالت کرتا ہے سماع اعمالها کہ لیتا کا عمل کرنا سنا گیا ہے مع زیادت ما، باوجود کہ اس کے ساتھ ما زیادہ ہو تب بھی یہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ما کافہ ملحق ہو تب بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ کافہ اس کو روک نہیں سکتا۔ کما سیاتی، جیسا کہ انشاءاللہ آگے نواسخ میں جب حروف مشبہ بالفعل کے بارے بات ہوگی تو وہاں ذکر کیا جائے گا۔ وفی التنزیل، اور قرآن مجید میں ہے یا لیتنی کنت معہم، یا لیتنی کنت ترابا وغیرہ، نون کے ساتھ ہی کثیر ہے۔ ولیتی بلا نون ندرا، اور لیتی کہنا بغیر نون کے یہ نادر ہے، نادر ہے شذ یعنی شاذ ہے۔ قال الشاعر، شاعر کہتا ہے کمنیت جابر اذ قال لیتی اصادفہ وافقد جل مالی، تو یہ کالا لیتی بغیر نون کے، تو یہ شاذ ہے، نادر ہے۔ ومع لعل عاکس ھذا الامر، اور لعل کے ساتھ آپ اس امر کو برعکس کریں، کیا مطلب؟ فتجریدها من النون کثیر، لعل کو نون سے خالی کرنا یعنی بغیر نون کے استعمال کرنا یہ کثیر ہے، کیوں؟ لأنہا ابعد من الفعل، چونکہ یہ فعل سے
زیادہ دور ہے، کیسے یعنی اس کی فعل کے ساتھ مشابہت کم ہے، کیسے لشبہہا بحرف الجر، چونکہ یہ حرف جر کے مشابہ ہے، بلکہ بعض لعل کو حرف جر ہی کہتے ہیں۔ وفی التنزیل، اور قرآن مجید میں ہے لعلی ابلغ الاسباب، تو یہ لعلی ہے، لعل نی نہیں ہے، یعنی بغیر نون کے ہے، یا مثلا لعلی اعمل صالحا، واتصالها بها قلیل، اور لعل کا اتصال بہا نون وقایہ کے ساتھ قلیل ہے۔ قال الشاعر، شاعر کہتا ہے فقلت ایران القدوم لعلنی احط بہا قبرا لابیض ماجدی، تو یہ لعلنی نون کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے مگر یہ ہے قلیل۔ تو بس اتنا کافی، اب وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔